12واں باب اس کی دوسری آیت۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذیل میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ اس آیت میں عورت یعنی بنی اسرائیل قوم حاملہ ہے اور وہ درد ذیل میں چلاتی ہے، جو کہ بنی اسرائیل کی ساری تواریخ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تواریخ پہلے مسیح کی پیدائش میں پوری ہوتی ہے اور پھر 2000 برس کے بعد دانیل کے 70ویں ہفتے میں مکمل طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ مصر میں بنی اسرائیل کی غلامی سے لے کر مسیح کی پیدائش تک تقریباً 1700 برس کا عرصہ گزرا، جس میں مسیح کے آنے کی اطلاع ملتی رہی اور بنی اسرائیل اس ماں کی طرف پر امید رہی جو بچہ جننے کی امید سے ہو۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل غلامی کے لیے بیچے گئے، غیر قوموں کے ظلم و تشدد سے دبائے گئے اور ملک در ملک بھاگتے رہے۔ اس عرصہ میں انہوں نے بے شمار قوموں کے ہاتھوں دکھ اٹھایا، لیکن بچہ جننے کی امید کبھی کم نہیں ہوئی۔ ان کو ستانے والی قومیں آئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، لیکن بنی اسرائیل اب تک قائم ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے جرنیلوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا کہ تمام زمانوں میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ نیپولین نے جواب دیا کہ یہودی قوم، یعنی یہودی قوم جو بنی اسرائیل قوم کا ایک حصہ ہے، بنی آدم کی تواریخ کا ایک بڑا عجوبہ ہے۔ نہ صرف یہودی قوم غلامی اور پناہ گزینی کی حالت میں بھی قائم رہی، بلکہ اس میں سے خداوند مسیح کی آمد بھی عین وقت پر ہوئی۔ بنی اسرائیل کے درد ذیل کے بارے میں دوہری پیشن گوئی پائی جاتی ہے، یعنی ایک وہ درد ذیل جو اس قوم کو خداوند مسیح کی پہلی آمد پر لگے، اور وہ آج سے 2000 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی ایک اور درد ذیل لگنے والے ہیں جو مسیح کی دوسری آمد سے پہلے اس قوم کو لگیں گے، اور یہ مستقبل قریب کی بات ہے۔ خدا نے یسایہ نبی کے وسیلہ سے فرمایا، پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ بنی اسرائیل کی درد ذیل ابھی باقی ہے۔ خدا نے فرمایا، بیٹے کو جنم پہلے دیا گیا اور درد ذیل بعد میں لگے۔ خداوند مسیح کی پیدائش آج سے 2000 سال پہلے ہوئی، لیکن بنی اسرائیل کے درد ذیل ابھی ختم نہیں ہوئے، اور وہ آنے والے وقتوں میں لگنے والے ہیں، جب یعقوب کی مصیبت کا زمانہ شروع ہوگا، جو یرمیہ 30 باب کی 7ویں آیت میں مندرج ہے۔ وہی بنی اسرائیل کی تکلیف کا وقت ہوگا جس کی بابت خدا نے دانیل نبی کو بھی بتایا۔ وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اسی مصیبت کے وقت کی بابت خداوند مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بتایا کہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک کبھی ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ بس بنی اسرائیل کا درد ذیل خداوند مسیح کی پیدائش پر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد 2000 برسوں تک قائم رہا، اور ابھی بڑی شدت کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ خداوند مسیح نے اس درد ذیل کو اپنی دوسری آمد سے ذرا پہلے بتایا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے ابھی تک خداوند مسیح کو قبول نہیں کیا۔ اگرچہ خداوند مسیح آ چکے ہیں، لیکن بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے۔ وہ 2000 برس سے بے ایمانی کی حالت میں ہیں، اور جب خداوند مسیح ہمارے لیے دوسری بار آئیں گے، بنی اسرائیل ان کو قبول کر لیں گے۔ اسی دوسرے اور اصلی درد ذیل کے بارے میں خداوند نے میکا نبی کی معرفت فرمایا، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ درد ذیل سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے۔ یہودی قوم مخالف مسیح کے ماتحت 3.5 برس تک دکھ اٹھائیں گے، اور جب وہ درد ذیل سے فارغ ہوں گے تو گم ہونے والے 10 قبیلے جن کا ذکر سلاطین 11ویں باب کی 35ویں آیت میں آتا ہے، ان کے ساتھ آ ملیں گے۔ خداوند مسیح کو قبول کرنے کے بعد ان کے درد ذیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اور چلانا بند ہو جائے گا۔ بارہواں باب اس کی تیسری آیت۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر
اور 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج۔ یوحنا کو آسمان پر 2 نشان دکھائے گئے، ایک پرجلال عورت کا اور دوسرا پرجلال اژدہا کا۔ دونوں نشانوں کو بڑا نشان کہا گیا ہے۔ دونوں نشان پرکشش، جاذب نظر اور عجیب و غریب ہیں۔ دونوں نشانوں کی مثال نہیں ملتی، نہ کوئی عورت اس عورت کی طرح ہے اور نہ کوئی اژدہا اس اژدہا کی مانند ہے۔ دونوں کا نشان آسمان پر ظاہر ہوا ہے۔ دونوں نشانوں کے آسمانی اور روحانی معنی ہیں جو بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ بڑا لال اژدہا یقینی طور پر شیطان ہے، کیونکہ اس باب کی 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا۔ بس اس بڑے لال اژدہا کی تفسیر کرنے کے لیے کسی قیاس آرائی کی ضرورت نہیں، کیونکہ کلام خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ شیطان یعنی ابلیس ہے۔ بائبل میں یہ پہلی آیت ہے جہاں شیطان کو اژدہا کہا گیا ہے، لیکن یہ وہی پرانا سانپ ہے جو پیدائش 3 باب کی پہلی آیت میں باغ عدن میں حوا اور آدم کے پاس آیا تھا۔ اب مکاشفہ میں بھی اسے انہی ناموں سے پکارا گیا ہے اور یہی اس کی شناخت ہے۔ اس اژدہا کو بڑا اور لال کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ شیطان کی بے شمار خوبیوں میں سے 2 خوبیاں ہیں۔ وہ بڑا اس لیے ہے کہ وہ خدا کے نہایت زوراور مقرب فرشتوں میں سے ایک تھا۔ وہ باغی ہونے اور گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے ممسوک کروبی تھا۔ وہ خدا کے نظام حکومت میں ایک افضل درجہ رکھتا تھا، جہاں سے وہ ہٹایا گیا اور زمین پر گرا دیا گیا۔ اب بھی اس کے پاس بے پناہ طاقت اور اختیار ہے، اور وہ اپنے مدیر فرشتوں اور بری روحوں کے ذریعے تمام دنیا میں اس کا استعمال بھی کرتا ہے۔ لوکا 4 باب کی 6 آیت میں ابلیس نے خداوند مسیح سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ سارا میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ شیطان کی اتنی جرت کہ آسمان اور زمین اور کل کائنات کے پیدا کرنے والے خداوند یسوع مسیح کے پاس جا کر کہتا ہے کہ زمین کا سارا اختیار اور تمام سلطنتوں کی شان و شوکت میرے اختیار میں ہے۔ وہ درست کہتا تھا، کیونکہ زمین کا سارا اختیار اسی کے سپرد کیا گیا ہے۔ یوحنا رسول اپنے خط میں کہتا ہے، ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ بس وہ ساری دنیا میں اپنا زور اور اختیار استعمال کرتا رہتا ہے۔ خداوند مسیح نے تعلیم دیتے وقت 3 بار اسے دنیا کا سردار کہا۔ اسی طرح پولس اپنے خط میں اسے اس جہان کا خدا کہتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد غور سے دیکھیں تو یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ سچ مچ تمام دنیا شیطان کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور وہی ساری دنیا کا حاکم اور سردار ہے۔ اس اژدہا کی دوسری خوبی اس کا رنگ ہے جو سرخ بتایا گیا ہے۔ سرخ رنگ خون کو ظاہر کرتا ہے جو شیطان مختلف طریقوں مثلا جنگ، قتل و غارت، خون ریزی سے اس دنیا میں بہاتا رہتا ہے۔ یوحنا 8 باب کی 44ویں آیت میں خداوند مسیح نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے، اور اس کی پوشاک مقدسوں کے خون سے رنگ کر سرخ ہو چکی ہے۔ اس اژدہا کی کیفیت کے بیان میں ان باتوں کے علاوہ 3 اور چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی 7 سر، 10 سینگ اور 7 تاج۔ سر حکمت کو ظاہر کرتا ہے اور 7 کا عدد بھرپوری اور کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بس 7 سر کامل حکمت کو پیش کرتے ہیں۔ شیطان بے شک زبردست حکمت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے، تو خاتم الکمال دانش سے معمور اور حسن میں کمال ہے۔ 10 سینگ خدا کے کلام میں قوت اور اختیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ سینگوں کی تفسیر کرتے ہوئے خدا نے دانیل کو سمجھایا وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو اس سلطنت میں برپا ہوں گے۔ اسی طرح یوحنا رسول کو بھی خدا نے مکاشفہ دیتے وقت سمجھایا، اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں۔ ان سینگوں اور بادشاہوں کا ذکر اگلی آیات میں ہم تفصیل سے کریں گے۔ جانوروں میں سینگ لڑائی اور تباہی مچانے کے لیے اور مخالفوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابلیس، جس کو اژدہا، ڈریگن یا مانسٹر بھی کہا گیا ہے، اپنے سینگوں سے زخمی کرتا ہے، نقصان پہنچاتا، تباہ کرتا، مارتا اور بکھیر دیتا ہے۔ 10 کا عدد تکلیف اور اعزا رسانی کو ظاہر کرتا ہے۔ بس 10 سینگ شیطان کی اس قدرت اور اختیار کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو وہ مقدسوں کو یا مخالفوں کو نقصان پہنچانے اور ان پر ظلم و ستم کرنے میں استعمال کر سکتا ہے۔ 7 تاج حکومت، بادشاہت اور فتح کو ظاہر کرتے ہیں۔ 7 کا عدد کاملیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بس 7 تاج شیطان کے مکمل اختیار اور حکومت کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ اس زمین پر رکھتا ہے۔ یقیناً شیطان زمین کے سب بادشاہوں، صدروں اور وزرائے اعظم اور تمام حاکموں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔
خداوند مسیح نے متی 12 باب کی 24ویں آیت میں اس حقیقت کو عیاں کیا کہ ابلیس بادشاہ ہے اور تمام دنیا کی سلطنتیں اس کے ماتحت ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ خداوند مسیح نے اس حقیقت کو عیاں کیا کہ اس زمین پر شیطان کی بادشاہت قائم ہے اور اسے لگاتار قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ تاج نہ صرف بادشاہت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ بادشاہ کی شان و شوکت اور اس کے جلال کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مکاشفہ 13 باب میں بھی 7 سروں اور 10 سینگوں کا ذکر ہے جو سمندر میں سے نکلنے والے حیوان پر پائے جاتے ہیں۔ اس حیوان کے 7 سر اور 10 سینگ ہونے کی وجہ سے اسے شیطان سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ حیوان شیطان نہیں ہے بلکہ مخالف مسیح ہے جس کا حال اگلے باب میں بیان کیا جائے گا۔ البتہ ان دونوں میں مشابہت ضرور ہے کیونکہ شیطان اپنا بڑا اختیار اور تخت اور قدرت اس حیوان یعنی مخالف مسیح کو دے دے گا تاکہ اس کے ذریعے اپنی بادشاہت اور اختیار کو بروئے کار لائے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔